وہ کافی دیر سے بیٹھا اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا ارحم نے کیسے بے ہوش کیا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے باہر کھڑے ملازم کو آواز دے کر اسے اٹھانے کو کہا۔ کیسے اٹھاؤں یار، ناک اور منہ بند کر دو، خود ہی ہوش میں آ جائے گا، اس نے تاخیر سے کہا۔ تو اس ملازم نے آنکھیں پھاڑے، سر انسان ہے، مر جائے گا، ابھی تو اسے بہت سا حساب دینا ہے، چلو جلدی سے اٹھاؤ، ہادی نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے اس کا ناک اور منہ بند کیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی اس کے جسم میں حرکت ہونا شروع ہوئی تو ہادی نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ شہریار کی آنکھیں کھلی تو خود کو کرسی پر باندھے پایا۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہادی کرسی پر بیٹھا پایا۔ شہریار کو یوں حیرانی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں تو تھانے میں تھا، اور وہ لڑکا کہاں ہے؟ شہریار نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسے یاد تھا کہ وہ حوالات میں تھا۔ جب سپاہی نے آ کر اسے باہر آنے کو کہا تو اس کو لینے آئے ہیں۔ باہر آ کر اس نے ارحم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے سبحان اس کا چھوٹا بھائی نے لینے بھیجا ہے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر وہ دونوں گاڑی سے نکلے۔ اس انجان جگہ کو دیکھ کر وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے کسی صحیح اور محفوظ جگہ پر بلانے کی بجائے اسے کھنڈر علاقے میں بلایا کہ پیچھے سے اس کے سر پر کچھ چیز آ لگی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور اب ہوش آنے پر ہادی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، بزنس کے سلسلے میں وہ اسے زاویار کے آفس میں مل چکے تھے۔ کیا بات ہے شہریار صاحب، کس سوچ میں ڈوب گئے؟ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ہادی نے کہا، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جانتے ہوئے بھی وہ پوچھ رہا تھا۔ جانتے تھے نا کہ ہماری بہن ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اسے اغوا کیا، اس کو تکلیف دی۔ تمہاری وجہ سے میری بہن اس وقت ہسپتال میں ہے، تمہاری وجہ سے میرے ڈیڈ روئے ہیں، تمہاری وجہ سے میرا چھوٹا بھائی دکھی ہوا۔ کبھی نہ خاموش ہونے والا بازل 4 سے 5 گھنٹے خاموش رہا اور ہچکیوں سے رویا۔ اس کے باوجود خود کی یہاں موجودگی سے انجان ہو حیرت ہے، اس نے برف سے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور شہریار جانتا تھا جتنے ٹھنڈے لہجے میں وہ بات کر رہا ہے اس کی سزا اتنی ٹھنڈی ہرگز نہیں ہوگی۔ میری بات سنو تم۔ اس کو اٹھ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا، تمہارا جھگڑا زاویار کے ساتھ تھا، اسی سے نبٹتے، میری بہن کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے بہت غلط کیا اسے درمیان میں لا کر، تمہیں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اب کی بار اس سرد لہجے میں کہا، مجھے پہلے نہیں پتا تھا وہ تمہاری بہن ہے۔ اس کو پسٹل لوڈ کرتا دیکھ کر وہ گھگھیایا تو جب پتہ چل گیا تھا تب ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ ہادی نے نشانہ لے کر ٹریگر دبایا، بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی اور ان کی گردن ڈھلک گئی۔ گولی اس کے کان کو چھوتی ہوئی دیوار میں جا لگی تھی۔ یہ پاگل ہے کیا؟ ہادی نے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو اور پھر شہریار کو گھورا جو خوف سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ عجیب بندہ ہے، کچھ کہنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اسے سوئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جب اسے اپنے چہرے پر کچھ قطرے گرتے محسوس ہوئے، اس نے نظر انداز کرنا چاہا مگر مسلسل آنکھوں پر گرتا پانی اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تو زاویار کو آنکھیں بند کیے اپنی پیشانی پر سر ٹکائے بیٹھا دیکھا۔ اس کو یوں روتا دیکھ کر اس نے اسے روکا نہیں تھا۔ اس کی ذہنی حالت جانتی تھی اور اپنے بارے میں اس کا پاگل پن بھی جانتی تھی۔ تم اٹھ گئی؟ کیسی ہو؟ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بٹھایا اور خود اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اچھا بھلا تو ہوں۔ اس کے ڈرپ والے ہاتھ کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔
आई एम सॉरी اس کو مسلسل اپنے ہاتھ پر لگے کنولے کو گھورتے دیکھ کر اس نے بات شروع کی۔ کس لیے؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا جو پانی سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے گاڑی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، پلیز ناراض مت ہونا۔ آئی ایم سوری نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہے ہو؟ مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے، اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ میرے علم میں تھی یہ بات کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر بھی تمہاری حفاظت نہیں کی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس نے اسے نظریں ملائے بغیر کہا۔ تو انا نے اسے دیکھا، وہ کیا سوچ رہا تھا اور وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ پہلے تو تم میری طرف دیکھ کر بات کرو، جانتے ہو نا میں اپنے دونوں ہاتھ موو نہیں کر سکتی، ورنہ خود ہی تمہارا رخ اپنی طرف موڑ لیتی۔ اور دوسری بات، اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، تمہارا پروفیشن ہی ایسا ہے، کسی بھی وقت کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میرے بارے میں ٹینشن نہ لو، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اب تم دوبارہ یہ بات مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ٹھہر ٹھہر کر کہا، پتہ ہے انا، میں بہت ڈر گیا تھا، اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا جتنا کل رات کیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا جب ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کوئی امید نہیں دلا سکتے، پھر شفا نے کہا کہ تمہیں اللہ سے مانگو، اور خدا سے تمہیں مانگتے مانگتے میں رو پڑا تھا۔ ایک ایک لمحہ کئی دنوں پر محیط لگ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا ایک بار تمہیں دیکھوں، مگر تمہیں اس طرح سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اللہ سے اتنی لمبی دعا مانگی، اور دیکھو اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے تمہیں واپس لوٹا دیا۔ آخر وہ مسکرایا۔ میرے لیے تم سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے، یہاں تک کہ میری سانسیں بھی نہیں۔ ایسے ہی پریشان ہو گئے تھے، بھلا تمہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں؟ اب جلدی سے میری آنکھیں صاف کر دو، خود میں کر نہیں سکتی اور تم نے مجھے ہلاک کر رکھ دیا۔ حد ہے یار۔ اس نے برا سا منہ بنایا تو وہ ہنس دیا۔ سچ کہوں تو بہت کیوٹ ہو تم۔ اس کی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے زاویار نے اس کی پیشانی چومی، اور انا ایک پرسکون سی سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں موندی۔ اس کا چہرہ صاف کر کے وہ پیچھے ہٹا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حال ہو گیا ہوگا، اس نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا، تو وہ اس کے بینڈج والی گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے مسکرا دیا۔ 5 دن بعد ہی اس نے گھر جانے کا شور مچا دیا تھا، کسی جگہ پر ایک پل کے لیے نہ ٹکنے والی انا 4-5 دنوں سے آرام سے بیٹھی بیٹھی تا چکی تھی۔ ڈیڈ اور زاویار نے بہت کہا کہ کم سے کم 8-10 دن تو وہ ہاسپٹل میں ہی ٹھہر جائے، جس پر اس نے ہادی سے کہا کہ اسے گھر جانا ہے اور یہ لوگ جانے نہیں دے رہے۔ اس نے ان دونوں کو یہ کہہ کر منا ہی لیا کہ ساتھ میں کسی نرس کا انتظام کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ بیڈ پر لیٹی بیزاری سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ظاہرہ اس کے لیے سوپ لے کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں باؤل دے کر اس نے برا سا منہ بنایا، انا، یہ چچی نے بھجوایا ہے، ایک تم اور ایک تمہاری ساس۔ وہ ایسے پھیکے کھانے بناتے نہیں تھکتی اور تم ڈیلیور کرنے کو تیار بیٹھی ہوتی۔ مجھے نہیں پینا، لے جاؤ، جو ڈنر بنا ہے اس میں سے کچھ اچھا سا لے آؤ، انا پی لو۔ میری ساس نے مجھے ڈیوٹی دی ہے کہ تم کو پلا کر ہی آؤں، ظاہرہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ واہ جی، بڑی فرما برداریاں ہو رہی ہیں، اچھا جاؤ میں پی لیتی ہوں، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ انا وہ اسے جانتی تھی کہ نہیں پیے گی۔ جاؤ نا، میں پی لوں گی، جاؤ، انا نے اسے کہا تو مجبوراً وہ اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر باؤل اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور کھڑکی کھول کر سارا باہر گرا دیا۔ یہ دیکھے بغیر وہ نیچے کھڑے فون پر بات کرتے شفا کو اس سوپ میں نہلا چکی ہے۔ واپس پلٹی تو زاویار کو اندر آتے دیکھ کر پل بھر کو بکھلائی، مگر جلد ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے واپس آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ منع کیا تھا کہ اکیلی نہیں اٹھنا، پھر بھی اٹھ کر کمرے میں گھوم رہی ہو۔
जावियार ने आगे बढ़कर इसे थामकर बेड पर बिठाया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही घुटन सी हो रही थी तो ये खिड़की खोली है। तबीयत ठीक नहीं थी, जावियार ने तशवीश से पूछा। इसने इस बात में सर हिला दिया। शफा दरवाजे पर दस्तक देकर तनफन करता अंदर आया। तुम्हारी बीवी को वाकई ही किसी दिन मैंने मार देना है जावियार। देखो मेरा क्या हाल बना दिया है। इसका गीला सर और कपड़े देखकर जावियार के साथ साथ अना की भी हंसी छूटी। चिकन के कुछ रेशे इसके बालों में अटके हुए थे और कुछ इसके कपड़ों पर गिरे हुए थे। इनको यूं हंसता देखकर इसका मजीद पारा हाई हुआ। तुम बिस्तर पर बीमार पड़ी हो, इसके बावजूद भी तुम्हें क्यों चैन नहीं है? क्यों नहीं सुकून का सांस लेने दे रही हो? इसने झंझलाते हुए कहा। एक मिनट, मैं हंस रही हूँ तो आप बातें ही सुनाए जा रहे हैं। मुझे बताएं तो सही, मैंने किया क्या है? सदके जाऊं इस मासूमियत के, खिड़की से सूप तुमने ही गिराया है ना? शफा ने गुस्से से कहा। ओ आई सी, मुझे क्या पता था तुम नीचे खड़े हो। ना खड़े होते, इसने कंधे उचकाए जैसे सरासर गलती इसी की हो। तुम बच जाना मेरे हाथों। वो बड़बड़ाता हुआ वापस पलट गया। इसकी नज़र जावियार पर पड़ी तो वो इसे ही घूर रहा था। क्या है? क्यों घूर रहे हो? जिसको देखो मुझ पर ही गुस्सा होता है, कोई गलती भी तो हो। वो रिमोट उठाकर चैनल बदलते हुए बोली। तुम तो कह रही थी कि घुटन हो रही थी, इसलिए खिड़की खोली है। झूठ बोल रही थी। इसने कार्टून चैनल लगाते हुए मुतमिन अंदाज में कहा और वो इसके इतने धड़ल्ले से इतराफ़ करने पर इसे देखकर रह गया। कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पीना। अगर लाए ना, अब तुम्हारे सर पर उलट दूंगी। इसको ठंडी सांस लेते हुए उठकर बाहर जाते देखकर इसने आवाज़ लगाई। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में चावलों की प्लेट थी। क्या हो जाता अना, अगर तुम ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी ही फर्माबरदार, थोड़ी सी सीधी और मासूम होती तो? इसको चम्मच से खिलाते हुए इसने कहा। उफ़, ये ज़ावियार की छोटी छोटी हसरतें और ख्वाहिशें। तंग आ गए हो मुझसे? अना ने आंखें छोटी करके इसे देखा। नहीं यार। ज़ावियार ने चावलों की चम्मच भर के इसकी तरफ बढ़ाई। अच्छा, आइंदा तंग नहीं करोगी। जैसे कहोगे वैसे ही करूँगी। अना ने अच्छाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसे खुशखबरी दी, जिस पर इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था कि ऐसे अहद वो दिन में कई बार करती थी और इनकी कम से कम उम्र 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा बमुश्किल 1 घंटा होती थी। और इस आइंदा की उम्र भी 5 मिनट ही थी, क्योंकि 5 मिनट बाद ही इसने मेडिसिन लाकर इसके सामने रखी और अना का एहतजाज बुलंद हुआ। अभी तो तुम कह रही थी कि जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करोगी। बस इतना ही था। ज़ावियार ने इसे इमोशनल करना चाहा। तुम मुझे इमोशनल कर रहे हो? तुम हो कहाँ रही हो? चलो शाबाश, पी लो, फिर मुझे काम से जाना है। ये तंग करने वाला मूड किसी और वक़्त के लिए रख लो, इसने बेचारगी से कहा। तो इसने चुपचाप मुँह खोला। इस पॉलिटिशियन का कुछ पता चला? अन्ना ने टैबलेट लेते हुए पूछा। इस दिन मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ हो गया था और वो भाग गया। ज़ावियार ने शहरयार का बुरा हाल सोचते हुए कहा। तुम ख्याल रखना अपना, ऐसा ना हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। अना के लहजे में फिक्रमंदी थी। तुम फिक्र मत करो, जिसके हाथ लगा हुआ है वहाँ से इसकी रूह ही निकलेगी। ज़ावियार ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। हैं? इसने ना समझी से इसे देखा। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं कुछ देर तक आता हूँ। इसको लौटाकर वो बाहर चला आया। हवेली के बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा ही था जब पीछे से बादल की आवाज़ पर इसे रुकना पड़ा। कहाँ जा रहे हैं भाई? बादल ने इसके पास आते हुए पूछा। यही हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। आप बताएं, वो पॉलिटिशियन शहरयार पकड़ा गया या नहीं? बादल ने कंधे पर शाल लपेटते हुए सरसरी से अंदाज में पूछा। ज़ावियार ने सबको यही बताया था कि वो फरार हो गया है। अभी तक तो नहीं, इसने कहते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। कहाँ? ज़ावियार ने हैरत से पूछा। जहाँ आप जा रहे हैं, मैं तो यहीं हूँ।
جہاں آئے ہوئے بھی 1.5 سال ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کو میری کس حرکت سے لگا کہ میں بیوقوف ہوں؟ بازل نے طنزیہ کہا، مطلب تم سے زیادہ میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں۔ اب چلیں، مجھے بھی اس خبیث سے ملنا ہے، بازل کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ان بہن بھائیوں کو سی آئی میں ہونا چاہیے تھا۔ زاویار سر جھٹکتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ لوگ بیسمنٹ میں پہنچے تو ہادی، ارحم اور شفا بیٹھے تاش کھیل رہے تھے اور ایک ملازم شہریار کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ تو نے یہ پتا کیوں اٹھایا؟ شفا نے پوچھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا، یہ رول کے خلاف ہے۔ تو مرضی ہے، مت کھیل، میں تو ایسے ہی کھیلوں گا۔ اندر آتے زاویار نے سنا تو بے اختیار سوچا، یہ سب کے سب ایک دوسرے کی کاپی ہیں۔ مجال ہے جو ایک دوسرے کے نقش قدم سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائیں۔ اس نے بے اختیار سوچا۔ ہادی بازل کو وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی بازل کو لانے کی؟ اس نے زاویار کو گھورا۔ میں نہیں لے کر آیا، تمہارا بھائی ہے، اچھے سے تمہیں جانتا ہے، اور ویسے بھی جیسی تم سب کی حرکتیں ہیں، اپنی سیکرٹ ایجنسی بنا لو، ایک ہی سال میں ٹاپ پر آ جاؤ گے۔ زاویار نے جل کر کہا۔ سنو، اس کی مرہم پٹی کر کے میرے پاس لے آنا۔ بازل نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس ملازم کو حکم دیا۔ تو اس نے دل ہی دل میں ایک بار پھر اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ اور تم اسے مت گھورو، یہ جو روز شام کو غائب ہو جاتے ہو، کوئی پاگل ہی ہوگا جو نہ سمجھ سکے کہ کن چکروں میں ہو۔ اس نے ہادی کو زاویار کو گھورتے دیکھ کر کہا۔ اس ملازم نے شہریار کو سہارا دے بازل کے سامنے لا کر بٹھایا۔ یہ اس کے چہرے کی ایک سائیڈ سلامت کیوں ہے؟ بازل نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، تیرے لیے ہی رکھی ہوئی تھی کہ تو بھی شوق پورا کر لے۔ ہادی نے کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، تو بتاؤ نا، بازل نے کہتے ہوئے تھوڑا آگے ہو کر الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے جھڑا، جو پہلے ہی مار کھا کر نڈال ہو چکا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کا تھپڑ کھا کر وہ منہ کے بل گرا۔ یار، ارحم بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شفا نے اس کو ہونک بنا کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی ایسے ہی تھپڑ مارنا سیکھنا ہے۔ اس دن زاویار بھائی نے بھی ایسا ہی مارا تھا، مجھ سے نہیں لگتا۔ وہ ہادی کی کرسی کی ہتھی پر بیٹھتے ہوئے مایوسی سے بولا، کوئی نہیں، میں پریکٹس کروا دوں گا، بس گال اپنا پیش کر دینا۔ زاویار نے اپنی خدمات پیش کی۔ ایسی ٹریننگ مجھے نہیں کرنی، مجھے اپنے دانت بہت عزیز ہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، پہلے ہی خالی ٹویا بنوا کر بیٹھ جاؤں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ رات کافی ہو گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ بازل اٹھتے ہوئے بولا تو شہریار، جو اوندے منہ پڑا تھا، خود کو سنبھالتا ہوا اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ بازل، پلیز معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، تم پلیز مجھے جانے دو، میں خود تھانے پیش ہو جاؤں گا اور اعتراف بھی کر لوں گا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ تم پر ترس آ رہا ہے، مگر پھر میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کی حالت گم جاتی ہے۔ ہم نے اسے سخت نظر سے کبھی نہیں دیکھا کہ جا تکلیف دینا، اور تمہاری وجہ سے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں پہنچ گئی۔ بازل سرد لہجے میں کہا، جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز معاف کرو۔ ہمیں جانتے تھے، پتا تھا نا کہ اس میں ہماری جان بستی ہے، اس کے باوجود تم نے اسے ہرٹ کیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ جس پر گولی چلا رہے ہو وہ ہمیں بہت عزیز ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی تم اس کو لے کر دھمکاتے رہے، اس کی جان لینے کی پلاننگ کرتے رہے۔ تو کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا؟ میرے بس میں ہوتا تو تمہاری جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لیتا، مگر ایک قاتل نہیں کہلانا چاہتا، وہ سختی سے کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ جب اس کی اگلی بات نے اس کے قدم روکے، تمہیں تمہاری بہن کا واسطہ، یہ لو۔ اس کمینے نے کہاں جا کر ہاتھ رکھا ہے؟ ہادی نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ ٹیبل پر پھینکے۔ اسے کون لے کر آیا تھا؟ ہادی نے مڑ کر سوالیہ انداز میں ان سب کو دیکھا۔ میں، ارحم نے جواب دیا۔ واپس چھوڑ آنا، اور زاویار بھائی، اس کو پولیس کے حوالے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بازل کہہ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ 8 سال بعد۔ بابا، آپ اپنی کوڈی کو سمجھا لیں، میرا دماغ کھا رہی ہے۔ بول رہی ہے پیرٹ کو پرپل کلر کر دو۔
بھائی پیرٹ تو گرین کلر کا ہوتا ہے یار، اس کو کوڈی مت بولا کر۔ تو باہر چلا جاتا ہے، وہ میرے بال نوچتی ہے اور کر لے تیرا باپ کا کیا جا رہا ہے۔ جب وہ بول رہی ہے کہ پیرو پرپل کلر کا ہوتا ہے اور رنا غصے سے گول رہی تھی، یہ تم دونوں کوڈی کس کو بول رہے ہو؟ تم دونوں اور تم خود بہت بڑے ہو، تمہارا قد بھی تو اتنا سا ہے۔ کوڈے بابا آپ دیکھ رہے ہیں انہیں تو کیا اپنے باپ سے شکایت لگا رہا ہے۔ ابھی بتاتی ہوں۔ انا اس کے پیچھے بھاگی تو وہ بھی اپنی ماں کی طرح 100 کی رفتار سے نکلا اور اب اس کی توپوں کا رخ زاویار کی طرف ہو گیا اور زاویار نے جلدی سے اخبار اپنے منہ پر کر لیا۔ تم کیا صبح سے اخبار پڑھ رہے ہو، نوکری ڈھونڈ رہے ہو؟ اور تم کو بولتی تھی نا اس کوڈے کے سامنے مجھے کوڈی مت بولا کرو، مل گیا تم کو سکون؟ ارے ارے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تمہارا بھائی وہ بولتا ہے اور اسی نے اس ٹینڈے کو سکھایا ہے کوڈی بولنا۔ یہ بازل کا بچہ مجھ سے صبح میرا شیمپو لے کر گیا تھا کہ اس کا ختم ہو گیا ہے، میں ذرا لے کر آتی ہوں، اور وہ تن فن کرتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلی۔ ان 8 سالوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ ارحم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی جس پر انا اور ہادی نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور وہ لڑکی بہت پیاری اور معصوم سی تھی جس کا نام زوجہ تھا۔ اور ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا اور ایک معصوم سی گڑیا جس کا نام ہیر تھا، پھر زونی اور شفا کا ایک پیارا سا بیٹا دانیال تھا، پھر ہادی کا بھی ایک پیارا سا بیٹا الیان تھا، اور بازل کا ایک بیٹا ایان اور ایک پیاری سی بیٹی ماہم تھی، اور انا اور زاویار کا ایک بیٹا تھا ریان تھا، جو نہ زاویار پر گیا تھا نہ انا پر، شاید طبیعت میں وجاہت خان پر گیا تھا۔ ایک دم سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ فرسودہ رسم و رواج کسی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ ارشمان شہر میں ہی رہتا تھا اپنے ایک بیٹے ذوحان کے ساتھ، ویکنڈ پر سب سے ملنے آ جاتا تھا، اور وجاہت خان کے فیصلے سے اب دستہ شفا کے سر تھی، جس کی ذمہ داری وہ بہت اچھے سے نبھا رہا تھا۔